میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام متقرب دوستوں بھائی، اللہ رب العزت نے احسان عظیم فرمایا، کرم فرمایا، اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا رب ذوالجلال والاکرام سے اللہ پاک ہمارا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے آخرت کے اندر روشن بنا دے۔ جیسا کہ سیرت کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی۔ عرب کے اندر ماحول کچھ یوں تھا کہ جب بچے کی ولادت ہو جاتی تو باہر سے دیہاتوں سے عورتیں آیا کرتی تھیں اور بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتی، کچھ ایسا اپنے پاس رکھتی، ان کی خدمت کرتی، دودھ پلاتی، ان کو پالتی، اور اس کے بدلے میں اس بچے کے گھر والوں سے معاوضہ لیتی تھی۔ معاوضے پر بھئی اتنا ایسا ہم بچے کو رکھیں گے، آپ ہمیں کیا دیں گے؟ جیسے آج کل چلتا ہے کہ بھئی میں بندہ کہتا ہے میں آپ کے یہاں نوکری کروں گا، آپ کے یہاں رہوں گا، آپ کی خدمت کروں گا، آپ کی دکان پہ آپ کے ساتھ رہوں گا، مجھے بہانہ چاہیے۔ بہانہ انکم میری کیا ہوگی؟ تو وہ بھی آگے کہا کرتی تھی میں بچہ پالنے کے لیے تیار ہوں، بتاؤ مجھے بہانہ کیا دو گے، سالانہ کیا دو گے، میرے ساتھ طے کر لو۔ تو اسی طرح دائیاں آتی، بچوں کو لے کر جاتی، ان کی خدمت کیا کرتی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عرب کے شہر میں جو عربی زبان بولی جاتی تھی وہ اس طرح فصیح اور بلیغ زبان نہیں تھی، بلکہ دیہاتوں کے اندر فصیح اور بلیغ زبان بولی جاتی تھی تاکہ ان کی زبان بولنے کا انداز بھی ٹھیک ہو، فصیح اور بلیغ زبان بولے۔ جس طرح ہمارے یہاں شہروں میں پنجابی بولنے والے ان کا انداز الگ ہے، شہروں میں دیہاتوں میں جو بولتے ہیں خالص پنجابی بولتے ہیں۔ تو یہی وہاں پر بھی یہی طریقہ تھا کہ دیہاتوں کے اندر جو عربی بولی جاتی تھی وہ خالص زبان تھی اور شہروں میں کام مکس تھا۔ تو اس لیے بھی عورتیں بچوں کو بھیجا کرتی تھی تاکہ ایک تو زبان فصیح اور بلیغ سیکھ کر آئے گا، دوسرا جسم کے لحاظ سے طاقتور ہوگا۔ دیہاتوں کی خوراکیں ہیں، خالص خوراک ہوگی، جسم کے اعتبار سے مضبوط ہوگا۔ بہت ساری وجوہات تھی۔ اس سال جس سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا سعادت ہوتی ہے، یوں ہی دائیاں آتی ہیں بچوں کو لینے کے لیے کہ بھئی بچوں کو لے کے جائیں گی، پالیں گی، اپنی ترتیب کے مطابق سفر کر کے آتی ہیں۔ ایک دائی نے آ کر اللہ کے محبوب کے گھر کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی، پوچھا کون؟ کہنے لگی دائی ہوں۔ جی بچہ ہے؟ جی ہے۔ اچھا بچے کے والد کو باہر بھیجیں تاکہ ہمارے ساتھ طے کرے کہ ہمیں معاوضہ کیا دے گا، ہمیں معاوضہ کیا دے گا۔ تو اماں آمنہ کہنے لگی کہ بچہ یتیم ہے، بچے کا والد کوئی نہیں۔ تو دائیاں یہ نہیں کہتی تھی کہ آپ بتا دو، بلکہ کہتی تھی باپ نہیں ہے، یہ ہماری کیا خدمت کرے گی، چھوڑ کر چلی جاتی۔ ایک دائی آئی، دوسری آئی، دائیاں آتی، دروازے پہ دستک دیتی، پوچھتی بچہ ہے؟ کہتی جی۔ کہتی اس کے والد کو بھیجو، تو کہہ دیتی یتیم ہے۔ کیا کہتی؟ یتیم ہے۔ تھوڑی دیر گزری، اتنے میں اماں حلیمہ آئی اور یہ آئی نہیں تو بھیجا گیا، سواری کمزور ہے، دودھ نہیں ہے، پریشان ہے، کہنے لگی میری چھاتیاں خشک تھی، دودھ نہیں تھا، میں پریشان تھی، بچہ لے کے جاؤں گی، کیسے پالوں گی؟ گھر میں فاتح ہیں، جھونپڑی خشک ہے، جھونپڑی میں کاشتکاری ہے، بکریاں جاتی ہیں،
خالی پیٹ واپس آ جاتی ہیں، بکریوں کا بھی دودھ نہیں، میں پریشان حال ہوں۔ لیکن کہنے لگی مجبوری تھی، بچہ لے کر جانا تھا، گھر کا راشن پانی جو چلانا تھا۔ کہنے لگی بچہ لینے آ گئی، بچہ لیا تو میں بیت اللہ میں آئی اور آ کر مانگا یا اللہ میں تو بچہ لینے آئی تھی، جو مجھے دیکھتی ہے مجھے بچہ دینے کے لیے تیار کوئی نہیں، اگر تیرا محبوب ہے اسے لینے کے لیے تیار کوئی نہیں، مجھے بچہ دینے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ کہا حلیمہ میں تو اپنا تجھے محبوب دینا چاہتی ہوں، تو ادھر ادھر کیوں جاتی ہے؟ تو ادھر ادھر کیوں جاتی ہے؟ میں تجھے اپنا محبوب دینا چاہتی ہوں، دینا چاہتا ہوں۔ عبد المطلب وہاں بیٹھے تھے، میرے نبی کے دادا، کہنے لگے حلیمہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا جی کوئی بچہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ کہا وہ سامنے گھر ہے، اس کے دروازے پہ جا کر دستک دیں۔ اما حلیمہ گئی، باقی دائیوں کی طرح دروازے پہ دستک دی، تو اندر سے آواز آئی، پوچھا کون؟ کہا بچہ ہے۔ تو پہلے دائیوں کو جواب ملتا تھا کہ بچہ ہے، تو وہ کہتی تھی ان کے والد کو بھیجو ہم نے بات کرنی ہے، لیکن اما حلیمہ کو یہ جواب نہیں ملا کہ بچہ ہے۔ اما آمنہ کہنے لگی حلیمہ بچہ یتیم ہے، بچہ یتیم ہے۔ تو اما حلیمہ کہنے لگی کہ میں نے یہ تو نہیں پوچھا کہ بچہ یتیم ہے، میں نے یہ پوچھا کہ بچہ ہے، میں نے یتیم ہونے نہ ہونے کی بات ہی نہیں کی۔ تو اما آمنہ کہنے لگی تم سے پہلے جتنی بھی دائیاں آئیں مجھے یہی بتانا پڑتا تھا بچہ یتیم ہے، چھوڑ کے چلی جاتی۔ تو اما حلیمہ کہنے لگی میں چھوڑنے کے لیے تو آئی نہیں ہوں، چھوڑنا ہوتا تو آتی کیوں؟ میں تو چھوڑنے کے لیے آئی نہیں، میں تو لینے کے لیے آئی ہوں، مجھے تو بچہ چاہیے۔ اندر آئی، دروازہ کھلا، اما حلیمہ پوچھنے لگی آمنہ بتا تو صحیح بچہ کہاں ہے، بچہ کہاں ہے؟ کہا بچہ تو وہ ہے، دیکھا آقا کے چہرے کے اوپر سفید چادر پڑی ہے، جسم مبارک سفید چادر سے ڈھکا ہوا ہے۔ آقا چہرے مبارک سے کپڑا ہٹایا، اما حلیمہ کہتی ہیں مجھے ایسے لگا جیسے چودھری کا چاند کپڑے کے نیچے سے نکالا تھا، جیسے کپڑے کے نیچے سے چودھری کا چاند نکل آیا ہو۔ کہنے لگی میں خوش ہو گئی، میں نے کہا یہ بچہ تو ہر حال میں لے کے جانا۔ اما حلیمہ کہتی ہے میرا خامد کہنے لگا بچہ یتیم ہے، یہ کیا دیں گے، یہ ہماری کیا خدمت کریں گے؟ تو بچہ لینے کے لیے تیار ہو گئی۔ کہنے لگی تو نے بچے کو دیکھا ہی نہیں ہے، یہ بچہ چھوڑنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اما حلیمہ کہتی ہے میں نے بچے کو اٹھایا، مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میں نے روئی کو اٹھایا، ریشم کو اٹھایا ہو، اللہ کے محبوب کو اٹھایا، لے کر چلی۔ اما آمنہ پوچھتی ہیں یہ نہیں پوچھو گی کہ میں آپ کی خدمت کیا کروں گی، میں آپ کی خدمت کیا کروں گی؟ تو بندہ کسی کے ہاں نوکری کرنے کے لیے جاتا ہے، پہلے پوچھتا ہے بھائی بتاؤ میری ماہانہ انکم کیا ہوگی، مجھے ماہانہ کیا وظیفہ دو گے؟ ساری دائیاں پوچھتی رہی، تو نے نہیں پوچھا۔ کہنے لگی آمنہ اس سے بڑھ کر کیا کہوں، اس سے بڑھ کر اور کیا میرے لیے آمدنی اور وظیفہ ہوگا کہ تو نے اپنا بچہ میری گود میں ڈال دیا۔ لے کر چلی۔ اب جہاں جہاں میرے محبوب کے قدم لگے وہیں وہیں برکتیں آنا شروع ہو گئی، وہیں پر رحمت اور برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے جہاں پر آقا مدنی کریم کے قدم لگتے ہیں۔ آقا کریم کو لایا گیا، اما حلیمہ آگے اٹھنی پر سوار ہے، پیچھے خالد سوار ہے، درمیان میں آقا ہے، اٹھنی چلتی ہے، اٹھنی چلتی ہے۔ پریشان ہو گئی کہ اٹھنی بھی لاغر ہے، باقی قبیلے والے آگے نکل گئے، میں کہاں پیچھے رہ گئی ہوں، اٹھنی چلتی نہیں ہے، کیا بنے گا؟ خالد کہنے لگا اس بچے کو اپنے آگے منہ کے آگے بٹھاؤ، اونٹنی میں سب سے آگے اس کو بٹھاؤ۔ جیسے ہی اونٹنی کے آگے اللہ کے محبوب کو بٹھایا جاتا ہے یہ اونٹنی چلنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ ایسے چلتی ہے جیسے آج کے دور میں ہمارے یہاں جہاز چلتا ہے، سب سے تیز رفتار وہی ہے،
رفتار اونٹنی کی اتنی ہے کہ سارے قبیلے کو جب کراس کرتی ہے قبیلے والے حیران ہیں کہ آتے ہوئے آئی تھی سب سے پیچھے تھی، اونٹنی چلتی نہیں تھی، واپسی پر جا رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، نئی اونٹنی تو نہیں خرید لی، کہیں سواری تبدیل تو نہیں ہو گئی، چلو گھر جا کے پوچھیں گے معاملہ کیا ہے، تیری سواری تو سب سے آگے جا رہی تھی۔ پہلے اونٹنی خشک تھی، اب اونٹنی میں دودھ بھی آ گیا، طاقتور بھی ہو گئی۔ اماں حلیمہ کہنے لگی یہ بچہ بڑا برکتوں والا ہے، اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، ساتھ لے کر جاتی ہیں، اپنے گھر کے اندر جاتی ہیں، اللہ وہاں برکتوں اور رحمتوں کا نزول شروع فرما دیتے ہیں۔ اماں حلیمہ کہتی ہیں پہلے میری بکریاں جایا کرتی تھی خالی پیٹ واپس آیا کرتی تھی، اب جب جاتی ہیں پیٹ بھرا ہوا آتا ہے، دودھ سے لبریز ہوتی ہیں، تب دودھ سے بھرے ہوتے ہیں، میرے گھر میں رحمتوں کا نزول شروع ہو گیا، برکتوں کا نزول شروع ہو گیا۔ اماں حلیمہ فرماتی ہیں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلا رہی تھی، اللہ اکبر کبیرہ، فرماتی ہے میں آقا کو دودھ پلا رہی تھی، میں نے دائیں طرف سے محبوب اللہ کے محبوب کو دودھ پلایا، پھر میں پریشان ہو گئی، پتہ نہیں یہ اللہ کا محبوب یہ پیاسا ہے، ایک پیاس نہ لگی ہو، بھوک نہ لگی ہو، پتہ نہیں پیٹ بھرا کہ نہیں، کہنے لگے میں نے دوسری طرف لٹانے کی کوشش کی تاکہ میرا محبوب اس طرف سے دودھ پی لے، میرا محبوب نے منہ پھیر لیا، میں نے پوچھا کیا ہوا، کہنے لگے یہ میرا حق تھا، یہ دوسری طرف میرے بھائی کا حق ہے، میں تو بھائیوں کے حق بتانے آیا ہوں، بھائیوں کے حق دبانے نہیں آیا، میں تو حقوق العباد بتانے آیا ہوں، حقوق العباد دبانے نہیں آیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی کا حق بات۔ اماں حلیمہ فرماتی ہیں جو آقا بڑے ہوتے ہیں میرے گھر کے اندر رحمتیں اور برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، جہاں جہاں پر میرے محبوب کے قدم لگتے ہیں برکتیں اور رحمتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اماں حلیمہ فرماتی ہیں میری جھونپڑی میں آقا کے قدم لگے، میری جھونپڑی پر رحمتیں نازل ہونا شروع ہو گئی، میری سواری پر اللہ کے محبوب کے قدم لگے، سواری پر رحمتیں اور برکتیں آنا شروع ہو گئی، میرے گھر کی بکریاں تھیں، اللہ کے محبوب بکریاں چرانے جاتے ہیں، جہاں جہاں محبوب کے قدم لگتے ہیں وہیں پر رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، آقا بکریاں ساتھ لے کر جاتے ہیں، ارے میری بکریوں کا پیٹ بھرا ہوا واپس آتا ہے، میری بکریاں صحیح کھا کر آتی ہیں، ارے میری بکریوں کے اندر رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، ارے آقا جہاں قدم رکھتے ہیں، ارے یہی آقا غار حرا پہ قدم رکھیں وہاں اللہ کا قرآن اترنا شروع ہو جائے، ارے یہی آقا ہے جو بدر کے میدان میں قدم رکھے اللہ فتح نصیب میں لکھ دیتے ہیں، یہی میرے پیغمبر ہیں جو صدیق کے کندھوں پہ قدم رکھے اللہ صدیق کے کندھوں پہ برکتیں اتار دیتا ہے، ارے یہ تو وہ نبی ہے جو بارات لے کر صدیق کے گھر جائے، صدیق کے گھر سے بیٹی لے کر آئے اللہ وہاں رحمتوں کا نزول شروع کر دیتے ہیں، ارے یہ تو وہ نبی ہے جو خطاب کے لیے خطاب کے بیٹے کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہ عمر بن خطاب بنا کر بھیج دیتا ہے۔ کیسا رحمتوں کا نزول شروع ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو قدم مبارک صدیق کے کندھے پہ آئے تو قحافہ کے بیٹے کے بجائے ابو بکر صدیق بن گئے، ابو بکر صدیق بن گئے، تو صرف ابو بکر صدیق نہیں، ابو بکر صدیق سے صدیق اکبر بن گئے۔ اگر یہی قدم عمر کو مانگنے کے لیے بیت اللہ کی طرف اٹھ جائے، وہ خطاب کا بیٹا عمر خطاب نہیں فاروق اعظم بن جائے، اور یہی قدم اگر مان لینے کے لیے سیدنا عثمان کے دروازے کی طرف چل پڑے تو عثمان ذوالنورین بن جائے۔ اگر حضرت عثمان کے گھر میں اللہ کے محبوب قدم رکھیں عثمان نہیں، عثمان بن عفان نہیں، عثمان ذوالنورین بن جاتے ہیں۔ اگر یہی قدم مبارک سیدنا علی المرتضیٰ کے گھر میں پڑ جائے تو سیدنا علی المرتضیٰ علی بن ابی طالب نہیں رہتے، شیر خدا حیدر کرار بن جاتے ہیں۔ جہاں اللہ کے محبوب قدم رکھیں وہیں برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ کے محبوب کی شان کیسی نرالی، اللہ اکبر۔ ہماری کمزوری ہے، ہمارا ذہن کمزور ہے، ہم آقا کی شان بتانا چاہتے ہیں بتا نہیں سکتے، کمزور بات کر جاتے ہیں، کمزور بات کرتے ہیں۔ میرے آقا کی کیسی رحمت، میرے آقا اپنے روزے میں زندہ ہے، کہاں زندہ ہے؟ اپنے روزے میں زندہ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت پوری دنیا کے اندر ہے۔
اللہ کے محبوب کی رحمت پوری دنیا کے اندر ہے۔ مجھ سے ایک بندے نے سوال کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا علیہ السلام وہاں ہوں اور رحمت پوری دنیا کے اندر ہو؟ میں نے کہا تو آقا کی شان کو سمجھا نہیں ہے۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بتا کیا یہ زمین و آسمان کا نظام چاند کی وجہ سے بنا؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا زمین و آسمان کا نظام سورج کی وجہ سے بنا؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا زمین و آسمان کا نظام موبائل کی وجہ سے بنا؟ نہیں۔ اگر ٹاور سے لے کر آپ کے گھر تک موبائل کے سگنل پہنچتے ہیں نہیں پہنچتے؟ پہنچتے ہیں۔ یہ تو قریب کی بات ہے۔ چاند زمین سے کتنی دوری پر؟ چاند کی چمک زمین پہ ہر جگہ پہنچتی ہے، کیوں؟ پوری دنیا میں پہنچتی ہے۔ سورج روشن ہوتا ہے، سورج کی کرنیں ساری دنیا میں پہنچتی ہیں، شعائیں پہنچتی ہیں، کہتے جی پہنچتی ہیں۔ میں نے کہا ارے بدبخت ظالم، تو حضور کی رحمت کو سورج سے کم مانتا ہے؟ حضور کی رحمت سورج اور چاند سے کم مانتا ہے؟ اگر سورج اور چاند زمین سے اتنے دور رہ کر پوری دنیا کے اندر روشنی پہنچا سکتے ہیں، سورج روشنی پہنچا سکتا ہے، حرارت پہنچا سکتا ہے، کرنیں پہنچا سکتا ہے، تو یہ کیا بعید ہے کہ اللہ کا محبوب مدینے میں رہ کر پوری دنیا میں رحمت نہیں پہنچا سکتے؟ اللہ نے میرے محبوب کو ایسی شان عطا فرمائی، ہماری سوچ سے ماورا ہے۔ اللہ کے محبوب کی شان یہ ہے، آپ روزے اقدس کے اندر زندہ ہیں، کوئی بندہ درود پڑھتا ہے، آقا کے روزے میں پڑھتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ سنت کی شان ہے، یہ سنتی کے لیے تحفہ اور اعلان ہے کہ اللہ کے محبوب پر درود پڑھتا ہے، آقا سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ دور سے پڑھے تو فرشتے پہنچاتے ہیں، نام لے کر پہنچاتے ہیں۔ کہنے لگا اگر آقا وہاں درود سنتے ہیں، کیسے سنتے ہیں؟ آقا تو منو مٹی کے نیچے ہیں اور ہم زمین کے اوپر ہیں، ہم یہاں سے پڑھتے، آقا وہاں کیسے سنتے ہیں؟ آقا وہاں کیسے سنتے ہیں؟ میں نے کہا بتا، بلال حبشی کو ہیں جو آقا کے مؤذن ہیں، ساری زندگی مار کھائی ہے، ساری زندگی تکلیفیں برداشت کرتے رہے، لیکن زبان پر ایک جملہ آتا ہے، احد احد میرا اللہ ایک ہے۔ میں توحید نہیں بدل سکتا، میں اپنے رب کے خلاف کوئی جملہ نہیں کہہ سکتا، میں شرک نہیں کر سکتا، مال سہ سکتا ہوں۔ گرم ریت کے اوپر زخمی بدن کو ڈال کر سینے میں پتھر کی چٹان رکھ دی جاتی ہے، بلال کا جسم حرکت بھی نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی بلال کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ بلال احد احد کی اذان کا آواز دیتے ہیں۔ میں نے کہا بلال کو اللہ نے پھر مقام یہ دیا ہے، بلال بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان دیتے ہیں، اللہ کے محبوب کی مؤذن رکھتے ہیں، اللہ کے محبوب مکہ میں ہیں، بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر بلال اذان دیتے ہیں، اللہ کے محبوب مدینہ میں جائیں، مسجد نبوی میں بلال اذان دیتے ہیں۔ ایک دور وہ بھی آتا ہے، آقا معراج کے لیے جاتے ہیں، آسمانوں پہ ہیں، آقا جنت میں جاتے ہیں، جنت میں قدموں کی آہٹ کی آواز آتی ہے۔ پوچھنے والے سے پوچھا، اللہ کے محبوب پوچھتے ہیں اے جبرائیل امین، یہ جنت میں چل کون رہا ہے جس کے قدموں کی آہٹ میں محمد رسول اللہ سن رہا ہوں؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ جنت میں کوئی نہیں چل رہا، آپ کا بلال، آپ کا غلام بلال حبشی زمین پر چلتا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ اللہ جنت میں آپ کو سنا۔ میں نے کہا بلال زمین پہ چلیں، اللہ کے محبوب قدموں کی آہٹ جنت میں سن سکتے ہیں، تو یہ روضہ تو جنت ہے، آقا جنت میں ہے، تیرا میرا درود کیسے نہیں سن سکتے؟ اللہ اکبر۔ ایک تابعی کے بارے میں لکھا ہے، وہ اپنا واقعہ خود بیان فرماتے ہیں، کہنے لگے میں نے دیکھا میں رات کو سویا، اچانک میں خواب دیکھتا ہوں کہ قیامت برپا ہو چکی ہے، لوگوں کے اعمال نامے پڑھ رہے ہیں۔ کہنے لگے مجھے بھی جنت میں بھیجا گیا، میں جنت میں داخل ہوا، میں نے دیکھا مختلف ڈھیریاں لگی ہوئی ہیں، کوئی یہاں لگی ہوئی، کوئی وہاں لگی ہوئی۔ کہنے لگے
مجھے کہنے والا کہتا ہے تو بھی اپنی ڈھیری تلاش کر جس پہ تیرا نام لکھا ہو. کہنے لگے میں تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچا, ایک ڈھیری پہ میرا نام لکھا تھا, میں نے دیکھا سب سے چھوٹی ڈھیری میری تھی. میں بڑا پریشان ہوا, پتہ نہیں میری کے کیا اعمال ہیں, ان کی بڑی ڈھیریاں ہیں, میری تو چھوٹی سی ڈھیری ہے. کہنے لگے مجھے اس فرشتے نے بتایا یہ وہ ہے جو لوگ اپنے آقا پر درود پڑھتے ہیں, یہ ان کے درود کے بدلے میں ڈھیریاں لگائی جاتی ہیں. کہنے لگے میں روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھا کرتا تھا, میں پریشان ہو گیا, میری چھوٹی سی ڈھیری ہے. کہنے لگے مجھے شرم محسوس ہوئی, میری آنکھ کھل گئی, میں نے تہیہ کر لیا آج کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شان اقدس کے اندر میری زبان سے ہر وقت درود جاری رہے, ہر وقت درود جاری رہے گا. اور درود پاک یہ ایسی عبادت ہے, ایسی عبادت ہے, ہر مشکل کا حل اللہ نے اس میں رکھا ہے. پریشانی ہے, مصیبتیں ہیں, دکھ ہیں, تکلیفیں ہیں, بیماری ہے, جو بندہ درود پاک کے وظیفے پہ آ گیا, اللہ کے فضل و کرم سے ان کے حالات بدل گئے, اللہ نے بیماریوں سے نجات دے دی. تو سارے حضرات درود شریف کی کثرت کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. کثرت سے درود پاک, چلتے پھرتے ہاتھ سے کام کر رہے کوئی بات نہیں, ہاتھ سے کام کرے, کام سے ممانعت نہیں, ہاتھ سے کام کر رہے ہیں, زبان پر اللہ کے محبوب پر درود جائے. سب سے آسان درود صلی اللہ علی النبی الامی, صلی اللہ علی النبی, آسان درود ہے, آسان ہے, کام کرتے رہیں ساتھ ساتھ درود پڑھتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.